بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالَ أَمِنَ الْحَلَالِ أَم مِنَ الْحَرَامِ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ باواز بلند پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا محبوب رب العالمین۔ حضرات ذی وقار، اللہ تعالیٰ دے فضل توفیق، اس دی مہربانی اور اس دی عنایت دے نال آج 15 رمضان المبارک دی نماز فجر ادا کرنے تو بعد تسی اور میں اللہ جل جلالہ دے عظیم گھر دے اندر بوقت فجر موجود ہاں۔ اللہ دی رحمتاں، اس دی برکات اور اس دی انوار و تجلیات دا نزول ہو رہا ہے۔ آج دے ساڈے درس قرآن دا موضوع حلال کھاؤ اور سچ بولو۔ حضرات ذی وقار، اس حوالے دے نال میں ایک سرکار دا فرمان تلاوت کیتا خطبے دے اندر، جو کہ بہت ساری حدیث مبارکہ دی کتب دے اندر موجود ہے، بالخصوص سر فہرست سیاستہ بخاری شریف، مسلم شریف دے اندر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان موجود ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ راوی نے ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ تو یہ روایت ہے، آپ فرماتے ہیں قال لَيَأْتِيَنَّ عَلَى النَّاسِ زَمَانٌ لَا يُبَالِ الْمَرْءُ بِمَا أَخَذَ الْمَالِ۔ آپ بیان کر دینے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت نزدیک ایک زمانہ آئے گا کہ جس وقت مال تو کمایا جائے گا مگر امن الحلال ام من الحرام، مگر حرام اور حلال دی تمیز نہیں کیتی جائے گی۔ حرام اور حلال دے وچ فرق واضح کیتے بغیر مال اکٹھا کیتا جائے گا۔ حضور فرمایا کہ ایک قیامت دے نزدیک ایک زمانہ آئے گا۔ صاحب تسی اور میں اسی زمانے دے اندر جی رہے ہیں کہ جس دور دے اندر بس ایک دوڑ لگی ہے، ہر کوئی اکٹھا کرنا چاہتا ہے اور یہ جاننا ضروری نہیں سمجھدا کہ یہ مال حرام ہے یا مال حلال، بس ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ شروع ہے۔ پیارے آقا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، آپ دی بارگاہ چ ایک صحابی آئے، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں چاہنا کہ میں مستجیب الدعوا ہو جاواں، دعا منگا فوراً قبول ہو جائے، دعا منگا قبول ہو جائے۔ یا رسول اللہ اس لیے اوپر کوئی نسخہ، کوئی وظیفہ، کوئی ورد عطا فرما دیو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا حلال کھایا کر، مجیب الدعوات بن جائیں گا۔ حلال کھایا کر، دعا فوراً قبول ہوئے گی۔ آج جس وقت ساڑیاں دعاواں قبول نہیں ہوندیاں، او دی اندر ہزار حکمتاں دے اندر ایک وجہ یہ بھی ہے کہ اسی مال حلال نہیں کھادا۔ آج جس وقت دور حاضر دا ایک بہت بڑا فتنہ اور بہت بڑی بیماری اولاد دی نافرمانی ہے، تو اس دے اندر بھی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ آج اسی اپنے گھر حلال کما کے نہیں لیندہ۔ جس وقت اسی اپنی اولاد تک جو رزق پہنچایا وہ حلال اور حرام دی تمیز تو بغیر سی، تو ممکن کس طرح ہے کہ اولاد فرما بردار ہو جائے؟ یہ کس طرح ممکن ہے کہ اولاد نفع مند اور فائدہ مند ہو جائے جس وقت ساڑا رزق ہی پاک نہیں؟ حضرات ذی وقار، مال دے اندر کتنی احتیاط ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دا فرمان سنو گے تو تسی سمجھو گے کہ مال دے اندر کتنی احتیاط ضروری سی، اور بالخصوص اولاد دی پرورش دے اندر اس دا کتنا اہم کردار ہے۔ سینے مسجد نبوی دے اندر زکوٰۃ دیاں کھجوراں دا ڈھیر لگیا ہے۔
حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کم سن نے، چھوٹی عمر اس نے، آپ اپنے حجرہ مبارک چوں باہر نکلے اور آگے کھجوراں دا ڈھیر دیکھا تو کھجور اٹھا کے منہ اندر ڈال لی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دور دیکھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کخل کخل یا حسینہ، اے حسین اس نو باہر نکال کے پھینکو، باہر نکال کے پھینکو۔ حتیٰ کہ حضور تیز قدمہ نال چل دے ہوئے حضرت امام حسین تک پہنچے اور انگلی حلق وچ مار کے کھجور باہر نکال دیتی۔ فرمایا کہ اے میرے بیٹے، اللہ نے صدقے دا مال ساڑے اوپر حرام قرار دیتا ہے، سادات تے زکات دا مال حرام ہے، تو یہ کھجوراں زکات دے مال دیاں سرکار نے حلق وچ انگلی مار کے کھجور دا ایک کھجور اس نو باہر نکال دیتا۔ فرمایا کہ ساڑے اوپر زکات دا مال حرام کر دیتا گیا۔ اندازہ لگاؤ کہ ایسا مال کہ جس دی صرف ایک کھجور سی اور وہ اٹھائی بھی ایک بچے نے، جس دی کم سنی دی وجہ تو شریعت دی اور جو ہے وہ فقہ دے قانون بھی لاگو نہیں ہوندے، اگر حضرت امام پاک کھا بھی لیندے تو، مگر سرکار نے حلق چنگلی مار کے نکال دیتا اور پوری امت تک قیامت تک پیغام دیتا کہ اپنی اولاد نو حرام تو بچا کے رکھنا، اپنی اولاد واسطے رزق حلال پیش کرنا، حرام نہ پیش کرنا۔ جس وقت اے پیغام اور اے سبق سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے دیکھا تو انہوں دا کردار کیسا سی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر دے غلام سی، غلام دے بارے قانون ہے اگر تسی جان دے ہو کہ جو غلام کمایا، جو غلام دا مال ہے وہ مالک دا ہی غلام مال ہے، جو غلام کما کے لے آوے مالک چاہے اس نو دے وچو جتنا دے دے سارے اس دے مال دا مالک اس غلام دا آقا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے غلام نے کچھ کھانا بازار چو خرید کے لے آندا اور اس کھانے وچو کچھ کھانا حضرت سیدنا صدیق اکبر نو پیش کرتا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے وہ کھانا فوراً لیا اور اس دے ایک دو لقمے تناول فرمائے۔ پھر خیال آیا کہ میں تے پوچھے ہی نہیں بھی تو لے کے کتھوں آیا ہے، پوچھ لیا، فرمایا بھی یہ کھانا کتھوں لے کے آئے ہیں؟ اس آکھیا جی گل ہے کہ حالت جہالت اسلام تو پہلا میں ہاتھ ویکھیا کردے سا، ہتھیلی ویکھ کے حال دسیا کردا سا، تے میں کسی دور وچ کسی دا ہاتھ ویکھیا سی تے او دی مزدوری نہیں سی مینوں انہیں دتی، اج او دی میری ملاقات ہوئی تو انہیں مینوں او جڑا برسوں پہلے سالوں پہلے اوندا ہاتھ ویکھیا سی اج انہیں مینوں دی خدمت دے دیتی۔ ہن اسلام دے اندر ہتھیلی دیکھنا، ہاتھ دیکھنا، فال نکالنا حرام ہے، تو حرام دی مال سی، حرام دی کمائی سی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر آپ دی اکھاں آنسو نال تر ہو گیا، فرمایا میرے اوپر بھوک دا غلبہ سی، میرے اوپر بھوک چھائی ہوئی سی تاں کر کے تیرے کول نہیں پوچھیا، میرے کول پوچھن لگیا غلطی ہوگی۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے اپنے حلقے چ انگلی ماری، حتیٰ کہ آپ دا خادم کہندا کہ مینوں انج لگدا سی کہ جویں حضرت سیدنا صدیق اکبر اے حلقے چ انگلی ماردیا فوت ہو جان گے، اتنی شدت نال مار رہے سن، جو کچھ بھی پیٹ سی سارا باہر اگل دیتا۔ فرمایا میرے محبوب نے ساڈے اوپر حرام مال نو حرام قرار دیتا ہے۔ اے اسلام ہے جناب، جنہاں نے سرکار کو سنیا، غار ہرا دا نور جنہ اپنی جھولیاں چ پایا، انہوں نے پھر عمل انج کر کے دکھایا۔ حالی کچھ دن قبل ہی میں تانوں پہلے حضرت ابو دردہ دا واقعہ سنایا۔ حضرت ابو دردہ روز نماز فجر دی پڑھ دینے چھیتی گھر جاندے نے، نماز پڑھ دیں گھر چلے جاندے نے، باقی صحابہ بیٹھے رہندے نے، وظائف کر دینے، ذکر کر دینے، سرکار دی زیارت کر دینے، اپنے مسائل حضور دی بارگاہ چ پیش کر دینے، سرکار دی بارگاہ چ وقت دیندے نے۔ حضرت ابو دردہ فوراً نماز پڑھ دینے چلے جاندے۔ سرکار نے ایک دن پیچھے بلا کے بٹھا لیا، فرمایا ابو دردہ باقی بڑا کام میں تنوں یہ نہیں ہو سکتا کہ میرے نبی نو پتہ نہ ہوئے، یہ تے سرکار پوچھنا سی تو بات ساڑھے تک پہنچنی سی۔ حضور فرمایا ابو دردہ کیوں جلنا ہے، باقی تے سارے بیٹھے رہندے نے، بڑی جلدی تینوں فوراً چلا جانا ہے۔ عرض کی تھی یا رسول اللہ تانوں پتہ ہے کھجوراں دی پکائی دا موسم ہے اور صبح صبح ہواواں چلدیاں ٹھنڈیاں، میرے ہمسایاں دے گھر چ کھجور دا درخت ہے، جس وقت صبح ہوا چلدی تو انہاں دی کھجور دے درخت دیاں چند کھجوراں میرے گھر دے اندر ڈگ پیندیاں نے، میرے سینے چ،
میں تاں جلدی چلا جانا کہ میں اپنے بچیاں دے اٹھن تو پہلے پہلے وہ کھجوراں اٹھا کے ہمسایاں دے گھر واپس کر دیاں تاکہ میرے بیٹے ہمسایاں دا رزق نہ کھا جان، ہمسایاں دا حق نہ کھا جان۔ حضرات ذی وقار، اے سبق امت تک پہنچایا گیا، اور یہ پیغام امت تک سی حرام اور حلال دے درمیان فرق کیتا جائے۔ آج جس وقت امت ناگہانی عذاب دے اندر مبتلا ہے، اچانک بارشاں دا ہو جانا، اچانک سیلاب دا آ جانا، فصل دی پکائی دا موسم ہے تے طوفان آ جانا، بارش آ جانا، رزق دی قلت ہو جانا، آیا کی وجہ کی ہے؟ یہی ہے کہ اسی اللہ دے احکامات تو منہ موڑے ہے، اسی اللہ دے احکامات تو اپنا منہ پھیر لیا ہے۔ اس واسطے یہ صورتحال بن گئی۔ تو اسی دیکھو نا، 23 کروڑ 24 کروڑ دے نزدیک عوام ہے پاکستان دی، اور حالی تے پچھلے سال دی قلت گندم دی ختم نہیں ہوئی، اور اگلی جو فصل تیار ہے وہ دی صورتحال تو اسی دیکھ رہے ہو۔ ہاں جی، کئیاں دی تک کچیاں رڑ گئیاں، اور کل ایک ویڈیو میں دیکھ رہا سا ویاڑی بورے والے دی کہ جنہاں نے کٹ کے انہاں دیاں پاراں بنا کے جڑیاں رکھیاں ہوئیاں سن، تے وہ راتی بارش آئی سویرے آئی تو وہ ساریاں کٹی کٹائی رڑ گئی۔ تے دسو نا کی ہے؟ یہ کہ اسی حرام اور حلال وچ فرق چھوڑ دیتا، بس اکٹھا کیتا، اے دے نال سروکار ہی کوئی نہیں سی، حرام سی یا حلال سی۔ حضرات ذی وقار، حرام مال قیامت والے دن جس وقت اللہ دے حضور بندہ اکٹھا ہوئے گا، تو اللہ دی جتنی زمین ہے، ساری زمین دے وزن جتنا مال اس نو توق بنا کے اس دے گلے دے اندر ڈال دیتا جائے گا، اور بندہ ساتوں زمین نیچے تک دنس جائے گا، اور اللہ دے فرشتے فرمان گے کھاؤ مال جڑا تو دنیا چ اکٹھا کردا رہے۔ آج ساری روزی چ برکت کیوں نہیں؟ اس وجہ تو کہ ساڑے درمیان حرام اور حلال دا فرق ختم ہو گیا۔ حلال اگرچہ تھوڑا بھی ہوئے تو دے اندر پاور بڑھی ہے، حلال اگرچہ تھوڑا بھی ہوئے تو اس سے برکت بڑھی ہے، حلال تھوڑا بھی ہوئے تو اس دے اندر بہت بڑی برکت ہے۔ حضرات ذی وقار، اسلام ہی تے درس دیندا ہے کہ اگر تیرا مال اور رزق تیرا تھوڑا ہے تو او دے چ اپنی کفایت شیاری نال چل، اللہ او دے وچ تینوں برکت عطا فرمائے گا۔ آخر تے احتیاط اور اپنے آپ نو بچا کے رکھنا، اور اپنے آپ واسطے جتنی چادر ہے اتنا پاؤں پھیلانا، اس دے اوپر حضرت سیدنا امیر المومنین شیر خدا مولا مشکل کشا حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ دا ایک انداز سماعت کر لو، اور آج دی گفتگو ختم ہے۔ اور پیغام یہ ہے کہ اسی اس اللہ دے پیغام نو اور محبوب علیہ السلام دے فرمان نو سن کے استعمال کرنے والے بن جائیے۔ تھوڑا ملے، صاف ستھرا ملے، پاک طیب ملے، طاہر ملے۔ شراب نو تے حرام سمجھیا، آج کوئی ہے ایسا کہ جڑا سور دا گوشت کھا لوے؟ میں کہنا مجمع کی پورے شہر میں کہنا کوئی ایسا بندہ نہیں ہونا جڑا ہوئے مسلمان تے سور دا گوشت کھاندا۔ میں کہنا ایسا نہیں ہو سکتا پورے ساڑھے پاکستان دے اندر ہوئے مسلمان صحیح العقیدہ، اور وہ ویکھدیاں ہویاں جان بوجھ کے مردار دا پاویں جانور حلال ہی ہے مگر ذبح نہیں ہویا تے مر گیا، مردہ جانور دا مردار دا گوشت کھا لوے؟ نہیں ہو سکتا، ممکن نہیں ایسا۔ اچھا، شراب نو حرام سمجھیا، مردار نو حرام سمجھیا، خنزیر نو حرام سمجھیا، تے کسے دا مال ناک کھا کے لیاندے نو حرام نہیں سمجھیا؟ بھائی کم تول کے رزق کما کے لیاندہ اس نو حرام نہیں سمجھیا؟ ذخیرہ اندوزی کر کے مال کمایا تے اس نو حرام نہیں سمجھیا؟ نجائز طریقے نال کما کے لیاندہ تے اس نو حرام نہیں سمجھیا؟ رشوت لے کے آئے بچیاں نو لیا کھوائی اس نو حرام نہیں سمجھیا؟ سور حرام سمجھیا، خنزیر شراب حرام سمجھی، رشوت والا مال حرام ہی نہیں سمجھا؟ اے دے چودے کچھ فرق نہیں، دونوں ایک جیسے مال نے۔ حضرات ذی وقار، کفایت شیاری اور میانہ روی اور چادر دیکھ کے پاؤں پھیلانا یہ بھی اس سے ایک حصہ ہے۔ تو میں بات عرض کر رہے ہیں حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم دی، آپ بازار گزرے نا تو ایک قصاب نے بڑا تازہ گوشت کیتا ہے سی، گوشت بڑا ینگ جانور دا سی، نوجوان جانور دا سی، بڑا خوبصورت گوشت سی، تازہ کسائی نے کر کے ٹنگیا مدینے دے بازار وچ۔ حضرت علی پاک دا گزر ہویا تو آپ نے ویسے ہی مڑ کے دیکھا کہ سبحان اللہ کتنا خوبصورت گوشت صاف ستھرا ٹنگیا ہے۔ اس بندے نے عرض کر لی، اے پیارے علی تسی پھر اگر اتنا ہی اچھا ہے سبحان اللہ کہہ رہے ہو ویکھ کے، تو پھر
کو کلو کو 2 کلو کو سیر 2 سیر لے جاؤ بچیاں واسطے ہی پیارے حسنین کریم مینوں جا کے کھلاؤ. تو آپ نے فرمایا بیلی گل یہ بھی دل تے ہے مگر پیسے نہیں میرے کول, تیرا گوشت چنگا ہے مگر میرے کول پیسے نہیں. اس آخیا جی ادھار کر لینے, کل دے دینا, پرسوں دے دینا, مہینے بعد, ہفتے بعد دے دینا. اللہ اکبر. حضرت علی پاک فرمایا جیڑا ادھار میں تیرے نال کرنا ہو اپنے نفس نال کیوں نہیں کر لیندہ. جس وقت اسی اپنی ضرورتاں وداواں گے تو حرام ضرور آئے گا.